بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی سیرت و کردار کے ذریعے کس طرح ہمارے کردار میں تبدیلی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جنہیں ہم معجز نما مانتے ہیں، ان کی معجز نمائی کا ثبوت بھی یہی ہے کہ جو شخص ان کی سیرت کی جانب متوجہ ہو جائے وہ اپنے زمانے کا حر بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ائمہ معصومین علیہ السلام میں یہ اہمیت رکھتے ہیں، اس حوالے سے ایک خاص مقام اس عنوان سے رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے عرصہ امامت میں یہ موقع ملا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پاک جن 4 موضوعات پہ، جن 4 مرحلوں پہ موقوف ہوتی ہے کہ انہوں نے حدیث کی روایت کرنی ہے، انہوں نے اخلاق کی حمایت کرنی ہے، انہوں نے علوم کی اشاعت کرنی ہے، انہوں نے دین کا دفاع کرنا ہے، ان 4 نکات کے حوالے سے سب سے زیادہ سازگار حالات جن کو میسر آئے وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ عظیم امام کہ جنہیں ہم صادق آل ابا کے نام سے یاد کرتے ہیں، صادق آل محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا یہ اعزاز دیگر ائمہ معصومین سے ہٹ کر آپ کو یہ ملا کہ 17 ربیع الاول جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، آپ کا بھی یوم ولادت یہی 17 ربیع الاول ہے۔ گویا 17 ربیع الاول کے دن امام صادق علیہ السلام کی ولادت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جس طرح دین کے اصول بیان کرنے کا حق نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، اسی طرح دین کی تشریعات کو بہترین انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اعزاز امام جعفر صادق علیہ السلام کو میسر ہوا۔ آپ کے نام نامی کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جعفر کے معنی جنت کی ایک وسیع و عریض نہر کا ہے۔ گویا آپ کے نام کے حوالے سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ صادق آل با کی پاکیزہ ہستی علوم و معارف کی ایک ایسی نہر ہے کہ جس میں ایسا آب رواں جاری ہے کہ جو تشنگان علم و فضل کی پیاس کو بجھانے کے کام آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عظیم کارنامہ اس مکتب آل محمد کی تشکیل ہے اور اس فقہ کے عنوان سے آپ کے کار ہے نمایاں ہیں کہ جسے فقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت جس دل میں ہو اور اس محبت میں واقعی سچائی ہو تو انسان کو کس طرح اپنے سیرت و کردار کو تبدیل کرنے کے لیے وہ محبت کام آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت عظیم صحابی ہیں جناب ابو بصیر کہ جن کی رہائش کوفہ میں تھی۔ ان کے پڑوس میں ایک مومن تھا، صاحب ثروت مومن، آل محمد سے محبت رکھنے والا۔ اس عنوان سے مومن کہہ رہا ہوں کہ جو آل محمد سے اپنے دل میں محبت رکھتا ہو، لیکن اس کی سیرت و کردار اس انداز میں نہیں تھی جو کہ آل محمد کے ماننے والوں کی ہونی چاہیے۔ ابو بصیر بہت تکلیف میں تھا کہ اس کا پڑوسی
جو اس بات کا اعلان بھی کرتا ہو کہ وہ صادق اہل ایبا کا ماننے والا ہے، جو محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرتا تھا، شراب و کباب کا کہ کئی مرحلے ہوتے تھے۔ ابو بصیر ہمیشہ اس کو ہدایت کرتا کہ تو اپنے آپ کو صادق اہل ایبا کا ماننے والا کہتا ہے اور پھر یہ کام بھی کرتا ہے۔ ایک دن جب ابو بصیر نے اسے ہدایت کی تو اس نے بڑی معذرت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، اے ابو بصیر، سوچتا تو میں بھی ہوں کہ جس صادق اہل ایبا سے اپنی محبت کا میں اظہار کرتا ہوں، میں ان کی سیرت و کردار پر کاربند نہیں ہوں، لیکن اے ابو بصیر، میں اتنا گناہ گار ہو چکا ہوں، میں معصیت کار ہو چکا ہوں، میں گناہوں کی دلدل میں اتنا اپنے آپ کو لے جا چکا ہوں، اتنا پھنس گیا ہوں اس دلدل میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو، میرے لیے گمراہی سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بنے۔ ابو بصیر نے اسے تسلی دی کہ نہیں، اگر تمہارے دل میں آل محمد کی محبت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا چراغ ابھی روشن ہے، تو اگر تائب ہو جائے تو یقیناً بخشا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ابو بصیر، کیا آپ امام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی پروگرام ہے امام کے پاس جانے کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس؟ تو وہ بصیر نے کہا کہ میں چند دنوں کے بعد مولا کی زیارت کے لیے میں مدینہ جانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ امام کے سامنے میری حالت زار یہ بیان کرنا، یہ ساری روداد انہیں بیان کرنا جو تمہارے اور میرے مابین مکالمہ ہوا ہے، اور امام کو یہ بتانا کہ میں تو بہت مایوس ہو چکا ہوں، گناہوں میں اتنا پھنس چکا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب میں بخشا جاؤں گا، لہٰذا میں نا امیدی کی حالت میں گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہوں۔ ابو بصیر پہنچے، امام کو ساری روداد سنائی، اور جب واپس آنے لگے تو امام نے کہا کہ ابو بصیر، اس مومن کو میرا سلام کہنا اور اسے اتنا کہہ دینا کہ صادق اہل ایبا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، صادق اہل ایبا نے تمہیں یہ نوید دی ہے کہ تو اب تک کیے گئے گناہوں سے تائب ہو جا، تیری جنت کا ذمہ دار صادق اہل ایبا ہے۔ یہ پیغام لے کے واپس آئے ابو بصیر، بہت سارے مومنین ملنے آئے، ظاہر ہے امام کی زیارت کر کے واپس آیا تھا، وہ بھی ایک کونے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے کب ابو بصیر کوئی نوید سناتا ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور وہ ابو بصیر کا پڑوسی، گناہ گار پڑوسی رہ گیا، ابو بصیر نے اسے قریب بلایا اور کہا کہ اے خوش نصیب، سب سے پہلے تو امام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جب یہ سلام کا کہنا تھا تو اس کی آنکھوں سے گویا اشکوں کا سامن برسنے لگ گیا، اور ایک ہی لفظ اس کی زبان پہ تھا کہ میرے جیسے گناہ گار کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ اور پھر کہا ابو بصیر نے کہ اے ابو بصیر، صرف سلام نہیں بھیجا، امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تو گزشتہ گناہوں سے تائب ہو جائے تو میں تیری جنت کا ذمہ دار ہوں۔ بس روتا ہوا گھر کو، ابو بصیر کے گھر کو چھوڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن بلکہ اسی شام کو وہ ابو بصیر کے پاس اپنے ایک شخص کو بھیجا، دروازے پہ پہنچے، ابو بصیر دکل باب کیا، کہا ابو بصیر میں آپ کا استقبال نہیں کر سکتا، اس وقت میں اس حالت میں ہوں کہ گھر کا سارا سامان میں راہ خدا میں دے چکا ہوں، میرے تن پہ پہننے کو بھی کوئی کپڑے نہیں ہیں، میرے لیے پوشاک کا بندوبست کرو اور کچھ کھانے
کا بندوبست کرو، میں نے وہ مال جو حرام طریقے سے میں نے کمایا ہوا تھا، لباس سمیت وہ سارا سامان میں نے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ ابو بصیر نے اس کا انتظام کیا۔ چند دنوں بعد ابو بصیر کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کا پڑوسی بہت علیل ہے، عیادت کے لیے گئے۔ جب ابو بصیر عیادت کے لیے پہنچے، دیکھا تو وہ پڑوسی عالم نزع میں ہے۔ جب ابو بصیر پر نظر پڑی تو ایک دفعہ اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا ابو بصیر کے استقبال کے لیے، اور یہ زبان پہ لفظ تھے اس کے کہ اے ابو بصیر، تو بھی سچا ہے کہ ہمارا امام بھی سچا ہے اور ہمارے امام کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اور یہ کہا کہ اے ابو بصیر، مجھے جنت کی بشارت مل چکی ہے اور اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے بس بستر پہ سر رکھا اور اپنی جان آفرین کو دے دی۔ تو گویا یہ وہ معجز نما ہستیاں ہیں کہ جن کا سلام بھی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، کہ جن کا ایک قول مبارک بھی ہماری سیرت و کردار میں انقلاب لا سکتا ہے۔ تو اگر ہم صادق اہل با کے سچے ماننے والے ہیں، ان کے اقوال پہ ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی سیرت و کردار میں ایسی تبدیلی لا سکیں کہ جو ہماری نجات پر مشتمل ہو۔